اللہ کے اسما یہ اپنے جلالی جلووں سے ظاہر ہوتے ہیں، ایک میجسٹک سا اظہار جو ہے وہ کرتے ہیں۔ تو یہ ہوتا ہے عالم جبروت۔ یہ اسم اللہ کا نور جو ہے یہ پھر آپ کے بلڈ سیلز کے ذریعے آپ کی پوری باڈی کے اندر جو ہے وہ سرکولیٹ کرتا ہے۔ جب صوفیہ فرماتے ہیں کہ اللہ کا نام خود اللہ کا جلوہ ہے، اور یہ ذکر، یہ صوت، یہ آواز، یہ نور انسان کو اس ذات تک پہنچاتا ہے جو ہر نام سے بلند ہے اور ہر صفت سے برتر ہے۔ لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ صاحبان، اسرار اسماء الہیہ کی اس سیریز میں آج ہم اسم اللہ کے صوت، اس کی صورت اور اس کے حروف کے اسرار کے بارے میں بات کریں گے۔ تو راہ حق کے تمام سالکین جو دل کے سناٹے میں روشنی کی تلاش کرنے والے ہیں، ہم سب اگر کچھ دیر کو ایک لمبا سا سانس لیں اور اسم اللہ کو اپنے اندر انہیل کریں اور دل کے پردے چاک کریں، کیونکہ اب ہم جس وادی میں قدم رکھ رہے ہیں وہ لفظ کی دنیا نہیں ہے، وہ نور کی سرزمین ہے، وہ مقام جہاں حرف اور صدا ایک دوسرے میں جذب ہو جاتے ہیں اور وہاں صرف اللہ باقی رہتا ہے۔ یہ نہ کوئی رسمی ذکر ہے، نہ فقط فصیح خطابت ہے، بلکہ یہ وہ لمحہ ہے جب اسم اللہ دل پر لکھا جاتا ہے، نہ قلم سے، نہ روشنائی سے، بلکہ نور سے۔ دل کے مرکز میں، وجود کی خاموشی میں ایک روشنی گرتی ہے، اللہ۔ اسم اللہ صرف بولا نہیں جاتا، یہ اندر سے پھوٹتا ہے۔ یہ کوئی خارجی صدا نہیں ہے، بلکہ وہ خاموشی ہے جس میں کائنات کے سارے شور ختم ہو جاتے ہیں اور صرف ایک سانس باقی رہ جاتی ہے، ایک لرزتی ہوئی مدھم مگر زندہ سانس، اللہ۔ اس اسم کی صدا محض آواز نہیں، بلکہ ایک ارتعاش ہے، ایک ایسا ارتعاش جو دل سے نکل کر روح کی تہہ میں اترتا ہے۔ اور یہی وہ لمحہ ہے جب صوفیہ فرماتے ہیں کہ اللہ کا نام خود اللہ کا جلوہ ہے، اور یہ ذکر، یہ صوت، یہ آواز، یہ نور انسان کو اس ذات تک پہنچاتا ہے جو ہر نام سے بلند ہے اور ہر صفت سے برتر ہے۔ تو صاحبان، یہ اسم اپنے اندر 5 عالموں کی، ریالمز آف ریالٹی کی تجلی رکھتا ہے، 5 دروازے، 5 جہتیں جن سے ہو کر روح اپنے رب کی طرف سفر کرتی ہے۔ تو پہلا حرف الف، یہ صوفیاء کے نزدیک عالم ناسوت کا استعارہ ہے جی، اور عالم ناسوت میں یہ مادی کائنات ہے، یہ فزیکل ورلڈ، جسم ہے، دنیا ہے، تمام ہوا ظاہر، یہ جو ہمارا ظاہر ہے، جو ہمیں نظر آ رہا ہے، یہ سب کا سب عالم ناسوت میں ہے۔ تو پہلا الف جو ہے وہ عالم ناسوت کی طرف جو ہے وہ
اشارہ کرتا ہے، اور دوسرا حرف ہے لام جو دل میں جنبش پیدا کرتا ہے۔ اسی لیے جب آپ کبھی یہ ذکر کی محافل میں جائیں گے تو آپ لام کو تھوڑا سا جو ہے اللہ، لام کے اوپر جو ہے وہ تھوڑا شدت جو ہے وہ آ جاتی ہے۔ تو یہ لام دوسرا حرف جو ہے یہ دل میں جنبش پیدا کرتا ہے، اور یہ جس ریالم کی طرف لے کر جاتا ہے اسے اینجلک ریالم کہہ لیں آپ، یا اس کو آپ عالم ملکوت کہتے ہیں۔ اینجلز کا، ملک کا جو ریالم ہے، اس کے اندر فرشتوں کی دنیا، خیالات کی دنیا، خواب، یہ آپ کے باطنی مکالمے، تو یہ آپ کی انٹیوشنز اترتی ہوئی، تو یہ وہ ہے۔ پھر تیسرا جو حرف ہے وہ بھی لام ہی ہے، اور یہ جو لام ہے یہ درویشوں کے نزدیک عالم جبروت کی علامت ہے، عالم جبروت کی علامت ہے، جہاں اللہ کے اسماء اپنی میجسٹی کے ساتھ، یا آپ یوں کہہ لیں کہ یہاں پر اس ریال میں جو اللہ کے ایٹریبیوٹس آف اللہ سبحانہ تعالیٰ ہیں، صفات الہیہ جو ہیں، اللہ کے اسماء، یہ اپنے جلالی جلووں سے ظاہر ہوتے ہیں، ایک میجسٹک سا اظہار جو ہے وہ کرتے ہیں، تو یہ ہوتا ہے عالم جبروت۔ تو یہ جو تیسرا لام ہے یہ عالم جبروت کی علامت ہے، اور اس کے بعد جو پھر الف آتا ہے یہ عالم لاہوت کے مقام کی طرف ہے جی۔ پہلے ناسوت، پھر اینجلک ریالم، ملکوت، اور پھر میجسٹک ریالم وہ جبروت، اور پھر اس کے بعد یہ مقام لاہوت کے ساتھ کرتا ہے، وہ مقام جہاں معرفت بقدر ظرف عطا ہوتی ہے جی۔ تو وہ کیپیسٹی کے اعتبار سے جہاں پر معرفت عطا ہوتی ہے اس کو جو ہے یہ عالم لاہوت جو ہے کہا جاتا ہے، جہاں سالک کو ذات کی خوشبو آنا شروع ہو جاتی ہے جی، کہیں کہیں اس کی جھلک دیکھنے لگتا ہے، اس کے عرفان کے ساتھ اس کی شناسائی ہونے لگتی ہے جی۔ اور اس مقام پر جس کا جتنا برتن ہے اس کے اعتبار سے اس کو عرفان ملنا لگ جاتا ہے، اور آخر میں آتا ہے حرف ہا، اور یہ عالم ہاہوت کی طرف جو ہے وہ اشارہ کرتا ہے، اور اس کی علامت ہے، اور یہ ہاہوت وہ بحر بے کراں ہے، وہ سکوت اعظم ہے جہاں صرف اللہ ہے اور اللہ کا خود کو جاننا ہے۔ تو ہاہوت وہ ایک عالم جو ہے وہ ہے جہاں پر صرف ایک خاموشی ہے، صرف اللہ ہے، اور اللہ کا، اللہ کے متعلق اپنا علم جو ہے وہ ہے۔ تو یہی 5 حضرات، یہی 5 حروف اس میں اللہ جی۔ تو صوفیانہ مراقبے کے یہی 5 جو ہے وہ ستون ہوتے ہیں۔ جب سالک آنکھیں بند کر کے دل کے وسط میں یہ نورانی اسم لکھتا ہے تو وہ کلمات صرف تصور میں نہیں گونجتے جی، یہ نہیں کہ وہ صرف آپ نے اپنا تصور باندھا ہے اور یہ آپ ہی کی کوئی ایک ایسی کارروائی ہے جو آپ تک ہی رہے گی، ایسا نہیں ہے۔ جب وہ آپ تصور میں اپنے قلب کے اوپر اسم اللہ کو اس ترتیب کے ساتھ جو ہے وہ دیکھتے ہیں تو یہ ایک ارتعاش پیدا کرتی ہے جی۔ یہ ان سین جو ویوز ہیں ان کے اندر ایک ارتعاش اور یہ پیدا ہونا شروع ہوتا ہے،
اور دل کے اندر ایک لرزش پیدا ہونے لگتی ہے، دل کو جو ہے وہ حرکت کے اندر آنے لگتا ہے۔ تو جیسے میں نے عرض کیا کہ ابتدائی الف جو ہے وہ عالم ناسوت کے ساتھ جس کی علامت ہے، تو یہ ایک وسعت ہے جی، کہ آپ جیسے عالم ناسوت میں پھر ایک سیر کر رہے ہوں، آپ نے اللہ کہا تو پہلے الف کے ساتھ آسمان کھل رہے ہوں جی، وہ صرف ایک لفظ ہی جو ہے وہ نہیں رہ جاتا، ٹھیک ہے، آسمان کھل رہے ہوں، ایک اویکننگ جو ہے وہ ہو رہی ہو، آپ عالم ناسوت کے ساتھ ایک کورسپونڈنس میں جو سینگ ورلڈ ہے اس کے ساتھ آ رہے ہوں، اور پھر حرف لام کہ جس کے اندر ایک وجد ہے، عالم ملکوت میں ایک وجد ہے، ایک تڑپ ہے، ایک سوز ہے، جیسے کوئی نغمہ دل کی دیواروں سے ٹکرا رہا ہو، اور پھر دوبارہ الف جی، اور پھر یہ الف ہے وہ جو جبروت کے ساتھ، جہاں پر اللہ تعالیٰ کے اسماء اپنے جلال کے ساتھ جلوہ کر رہے ہیں جی، اس کی کبریائی ہے جی۔ تو اس الف کے ساتھ پھر ایک خاموشی ہے، ایک گہرائی ہے، ایک بست کی کیفیت ہے، ایک ایکسپینشن ہے، ایک کشادگی ہے، اور پھر آخر میں ایک سانس، ایک ایک آہستہ سے ختم ہوتی ہوئی مگر ہمیشہ باقی رہنے والی صدا، وہی جس سے شروع ہوتا ہے، اور وہی جس سے کائنات کی تخلیق ہوئی، جیسے کہ حدیث قدسی میں آیا کہ میں ایک چھپا ہوا خزانہ تھا، میں نے چاہا کہ میں پہچانا جاؤں، تو میں نے اپنی رحمت کے سانس سے کائنات کو پیدا کیا۔ تو صوفیاء فرماتے ہیں کہ یہ جو جس رحمت کے سانس سے کائنات کو پیدا کیا گیا، یہی رحمت کا یہ سانس ہی اصل ذکر ہے۔ اللہ کی صدا جب دل سے نکلتی ہے تو اس کی بازگشت آسمانوں کے پار بھی سنائی دیتی ہے۔ ان تمام عالموں میں جن کا میں نے ذکر کیا کہ عالم ناسوت میں بھی، ملکوت میں بھی، جبروت میں بھی جی، اور پھر یہ ہاہوت تک جو ہے وہ بھی پہنچتی ہے، اور پھر خود انسان کی اپنی رگوں میں، آپ کی رگ فشار خون میں دوڑتے ہر خلیے کے اوپر یہ صدا سوار ہو جاتی ہے، اور آپ کے پورے جسم کے اندر گھومتی ہے۔ یہ اسم اللہ کا نور جو ہے یہ پھر آپ کے بلڈ سیلز کے ذریعے آپ کی پوری باڈی کے اندر جو ہے وہ سرکولیٹ کرتا ہے، اور ایک اسپریچول لائٹ اور نرشمنٹ جو ہے وہ کرتا ہے۔ اس لیے جب کوئی بار بار لام 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 کہتا ہے تو وہ نہ صرف زبان سے بولتا ہے بلکہ اس کا دل بھی بجنے لگتا ہے، جیسے ہستی کی موجیں دل کی جھیل میں گرتی جا رہی ہوں، اور شاید یہی وہ وقت ہوتا ہے جب سالک کو ہر چیز میں اللہ دکھائی دینے لگتا ہے، ہر چہرے میں اس کا چہرہ۔ وہ کسی کا شعر تھا کہ کس اسم میں نے تیرے معنی نہیں ڈھونڈے، کس اسم میں نے تیرے معنی نہیں ڈھونڈے، کس جسم میں محسوس تیری ذات نہیں کی۔ تو ہر چہرے میں اس کا چہرہ، ہر لفظ میں اس کا کلام، ہر لمحے میں اس کا فیض جی۔ تو جیسے مولانا نے کہا، مولانا رومی علیہ رحمت نے، ذکر صرف زبان سے نہیں دل سے کرو، تاکہ
ہر ضرب میں خدا کی صدا ہو اور ہر آہ میں اس کا نام چھپا ہو۔ تو یہی جو صدا ہی اصل ذکر ہے، یہ جو پکار جب دل کے اندر بیٹھ جائے تو سالک جہاں بھی نگاہ ڈالے اسے اللہ کی تجلی دکھائی دیتی ہے۔ پھر نہ وہ الف کو الف سمجھتا ہے نہ لام کو لام، بلکہ ہر حرف، ہر نقطہ، ہر صدا اسے کا در اس کے اوپر وارد کرتی لگتی ہے۔ تو یہی جو نورانی لرزش ہے، یہی جو نورانی ارتعاش ہے، یہی جو آپ وہ اس نور کی دنیا میں اپنی صدا کے ساتھ ان تمام عالموں میں ایک ارتعاش بھیجتے ہیں جی، یہی گزرگاہ ہے جہاں سالک اپنی ذات کے حجابوں کو، جو ویلز آپ کے اوپر ہیں، ایک تو وہ ماسک ہیں جو آپ نے خود شخصیت کے نام پر اپنے اوپر چڑھائے ہوئے ہیں، لیکن اس کے علاوہ جو جتنے بھی وہ آپ کی ذات کے اوپر حجاب ہوتے ہیں، تو پھر اس کو چیر کر اسم اللہ کے باطن میں وہ سالک داخل ہوتا ہے، اور اس کی جو صدا ہے وہی وہ طاقت رکھتی ہے کہ وہ پھر تمام ذات کے حجابات کو جو ہے وہ چیرتی چلی جاتی ہے، اور آپ قلب کے بھی باطن کے اندر داخل ہو جاتے ہیں۔ وہ صرف لفظ کو نہیں جی، اور اس کی شکل کو بھی نہیں جی، جیسے حروف ہے نا، تو ایک یہ ان کی مکتوبی شکل ہوتی ہے اور ایک ان کی ملفوظی شکل جو ہے وہ ہوتی ہے۔ تو مکتوبی شکل میں الف صرف ایک سٹروک ہے ورٹیکل سا، لیکن اس کی جو ملفوظی شکل ہے اس کے اندر یہ 3 حرف ہیں، الف، لام اور فے جی۔ تو اس شکل کو بھی نہیں دیکھتا، پھر اس کے ارتعاش کو بھی نہیں دیکھتا وہ، اور اس کی تجلی کو پھر محسوس کرتا ہے۔ جب آپ اس کے اوپر قائم ہو جاتے ہیں تو وہ پھر آپ اس کے شکل، معنی، اس کے ارتعاش، ان ساری چیزوں سے نکل کر جو ہے پھر وہ مقام آتا ہے کہ جہاں پر آپ اس کی تجلی کو محسوس کرنے لگتے ہیں۔ اور یاد رکھیے کہ اسم اللہ جو ہے یہ تمام صفات الہیہ اس کے اندر جو ہے ان کی جمعیت ہو جاتی ہے، وہ جمع ہو جاتے ہیں۔ تو صوفیاء کے نزدیک عربی کے حروف کوئی جامد شکلیں نہیں رکھتے۔ یہ جو ہمارے صوفی سائنٹسٹ تھے، میں تو ان کو یوں ہی دیکھتا ہوں، تو یہ کہتے ہیں کہ یہ کوئی اسٹرکٹ فارمز جو ہے وہ نہیں ہے، بلکہ یہ زندہ کیفیات ہیں جی، جن سے باطن روشن ہوتا ہے۔ اسی لیے یہ جو ہا کا دائرہ یہ محض خطاطی کا حسن نہیں ہے، یہ وہ مکتوبی شکل ہی نہیں ہے، بلکہ یہ وہ لامتناہی نور کا استعارہ ہے جس نے اپنے احاطے میں سب کچھ لیا ہوا ہے۔ تو یہ جو ہا ہے، وہ جو سانس کی اور وہ آواز ہے جی، یہ صرف جو ہے وہ ایک سٹروک نہیں ہے، سٹروک اٹس ناٹ اے کیلیگرافک سٹروک اونلی جی، یہ علامت ہے جی، یہ وہ جو لامتناہی نور ہے اس کا استعارہ ہے، یہ وہ اکائی ہے جو آغاز اور انجام سے آزاد ہے، یہ وہ یونٹی ہے جس کی کوئی بگننگ نہیں، جس کا کوئی اینڈ جو ہے وہ نہیں ہے۔ یہی وجہ ہے کہ صوفیاء اس حرف کو اصل کہتے ہیں ہا کو، اور اسے راز کہتے ہیں، سر کہتے ہیں۔ تو تمام سالکین اسم اللہ کو صرف زبان سے نہ پکارے، اسے اپنے دل میں لکھے، اسے اپنی سانس میں بسائے، اور پھر اسے اپنی نگاہ میں رکھے۔ یہی
یہی وہ ذکر ہے جو ہر لمحہ تمہیں تمہارے رب سے جوڑتا ہے، اور یہی وہ لمحہ ہے جہاں ذکر اور ذاکر اور مذکور سب ایک ہو جاتے ہیں، جہاں ذکر اور ذاکر اور مذکور سب ایک ہو جاتے ہیں۔ وہ کسی کا ایک شعر تھا، نہ ساجد نہ سجدہ نہ مسجود کوئی، میں ایسے بھی سر نہاں تک گیا ہوں۔ تو اس شعر کے اندر وہ جو سر نہاں ہے وہ یہی ہا ہے جی، جہاں ساجد و مسجود و سجدہ کی بھی پھر جو ہے وہ ایک ہی جو ہے وہ ہو جاتے ہیں۔ وہ لمحہ جب دل میں صرف وحدت رہتی ہے، صرف یکتائی جو ہے وہ باقی رہ جاتی ہے، صرف اللہ باقی رہ جاتا ہے۔ تو یہ اللہ کا جو اسم ہے، اس کو جب آپ پکارتے ہیں یا اس کی صدا دیتے ہیں تو آپ کو اس چیز کا علم ہونا چاہیے کہ یہ کتنا بڑا ڈیوائن نیم ہے اور اتنی پاورفل ووکیشن ہے جی، کہ یہ اتنے عالموں تک جو ہے وہ پہنچتی ہے۔ تو اگر ہم اس اسم کے اندر اس ہی کے نور کو اپنے اندر ابزارب کر لیں تو ہماری دنیا و آخرت دونوں حسنہ ہو جائیں گی۔ آپ کے لیے بہت ساری دعائیں۔